أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله والنبي الكريم
اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ ہوش میں آئے، مگر وہ حق سے اور زیادہ دور ہی بھاگے جا رہا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ اگر اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ مال کے عرش کے مقام پر پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے۔ پاک ہے وہ اور بہت بالا تر ہے ان باتوں سے جو یہ کر رہے ہیں۔ اس کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین اور ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمان و زمین میں ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، مگر تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے۔ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں اور ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں، اور جب تم قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ کان لگا کر تمہاری باتیں سنتے ہیں تو اصل کیا سنتے ہیں، اور جب بیٹھ کر باہم سرگوشیاں بیان کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں۔ یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں کہ یہ تو ایک سحر زدہ آدمی ہے جس کے پیچھے تم لوگ جا رہے ہو۔ دیکھو کیسی باتیں ہیں جو یہ لوگ تم پر چھانٹتے ہیں، یہ بھٹک گئے ہیں، انہیں راستہ نہیں ملتا۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ والنبی الکریم۔ یہ جو میں نے قرآن پاک کی آیات کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا ہے، الحمدللہ اللہ نے مجھے اس کی سعادت اور توفیق عطا فرمائی۔ ان سے پہلی آیات جو گزری ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی بھلائی، ان کی رہنمائی کے لیے انسان پر 14 احکامات نافذ فرمائے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہو کہ یہ 14 حکم ہیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے سورہ بنی اسرائیل میں اکٹھے بیان ہوئے، اور جس نے ان احکامات پر پابندی کی اور اس کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا، وہی لوگ کامیاب ہیں۔
پہلا حکم تو یہ دیا جا رہا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اللہ کی۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ جب تمہارے والدین بڑھاپے میں چلے جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو، اور ان کے لیے دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تیسرا حکم رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مسکین اور مسافر کو بھی اس کا حق دو۔ چوتھے نمبر پہ جو اللہ نے حکم نافذ فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ فضول خرچی نہ کرو۔ فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ پانچواں جو امر ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی حاجت مند رشتہ دار مسکین یا مسافر آ جاتا ہے لیکن آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے کہ آپ اس کی مدد کر سکیں تو آپ اچھے انداز سے، اچھے الفاظ سے ان کو نرم سا جواب دو تاکہ ان کے دل پر گراں نہ گزرے، ان کا دل نہ دکھے۔ چھٹے نمبر پر میانہ روی کا حکم دیا گیا ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں رزق ہے، وہ جس کو چاہے زیادہ عطا فرما دے اور جس سے چاہے اس کو رزق کی تنگی دے دے۔ لہذا یہاں پر میانہ روی کا حکم ہے کہ اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو بیجا خرچ بھی نہ کرو اور نہ ہی ہاتھ کو کھینچ کے رکھو۔ 7ویں نمبر پر افلاس کے ڈر سے، بھوک کی وجہ سے یا تنگ دستی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ کیوں کہ رزق اللہ کے فرماتے ہیں کیونکہ رزق تو ہم دینے والے ہیں، ان کو بھی اور آپ کو بھی، اور ان کا قتل جو ہے اگر آپ کریں گے تو یہ ایک آپ کی بہت بڑی غلطی اور آپ کی خطا ہے۔ 8ویں نمبر پہ یہ امر لگایا جا رہا ہے کہ زنا کے قریب مت بھٹکو، بہت برا فعل ہے اور بہت ہی برا راستہ۔ جو نواں امر ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو نہ حق قتل نہ کرو، اور اگر کسی وجہ سے ایسا کوئی حادثہ ہو بھی جاتا ہے تو آپ کو کے لیے ایک قصاص کا رستہ بھی اختیار آپ کر سکتے ہیں کہ اس کے والی کو، اس کے وارث کو، اس کے ولی کو آپ راضی کر لیں اور اس کو قصاص دے دیں اگر وہ مطالبہ کرے۔ 10ویں نمبر پر یہ ہے کہ بچپن میں اگر کوئی یتیم ہو جاتا ہے تو اس یتیم کا مال اگر آپ کے پاس ہے اور آپ اس کے
وارث بنے بیٹھے ہیں تو یہ یاد رکھنا کہ وہ جب بالغ ہوتا ہے تو اس کو اس کے سپرد کر دو اور اس کے مال کو اچھی طرح سے استعمال کرو۔ 11ویں نمبر پر ہے کہ عہد کی پابندی کرو اور یاد رکھو کہ عہد کے بارے میں تم سے روز محشر میں پوچھ گچھ ہوگی۔ 12 نمبر پر یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ناپ تول میں کمی بیشی نہ کرو۔ یہ کسی کو چیز دیتے ہوئے یا لیتے ہوئے، یعنی کہ ترازو کا استعمال کرو ہر معاملہ میں، زندگی کے ہر معاملہ میں انصاف کا پہلو مت چھوڑو۔ اور 13واں جو امر ہے وہ ہے کہ ایسی کسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یقیناً آنکھ، کان اور دل سے یہ سب سے بات پرس ہونی ہے، الگ الگ۔ آنکھوں سے الگ پوچھا جائے گا، کانوں سے الگ اور دل سے الگ۔ آخری جو حکم ہے، آخری جو امر ہے وہ کیا بات، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ زمین میں اکڑ کر نہ چلو، تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑوں کی بلندی کو چھو سکتے ہو۔ ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گویا ہوئے یہ امور مسلمانوں پر لاگو کیے۔ اب ان سے جو روح گردانی کرے گا وہ سزا کا حقدار ہوگا، اور جو ان کے مطابق زندگی بسر کرے گا وہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخرو ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے گناہگار سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو تو اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ اللہ آپ و ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں یاد رکھنے کی درخواست ہے۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹر خالد اقبال شاہین۔ واٹس ایپ نمبر 030363539555۔ اللہ حافظ۔